السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مارچ کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ، روس، چین اور پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے تمام فریقین سے تشدد میں کمی لانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ طالبان سے کہا گیا ہے کہ وہ موسم بہار میں اپنی کارروائیاں ترک کر دیں تاکہ امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے رابطہ کیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے نئے آئین پر اتفاق اور انتخابات منعقد ہونے تک ایک عبوری حکومت بنائی جائے اور اسے امن عمل کے خراب کرنے والوں سے محفوظ رکھا جائے۔ افغان وزارت خارجہ نے ماسکو امن کانفرنس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے افغانستان کے امن عمل کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ آج جمعے کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ اس مشترکہ بیان میں افغان عوام کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ایک خوش آئند اقدام ہے۔ افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمار نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ کانفرنس کے شرکاء کے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں، جس میں فریقین کو دشمنی ختم کر کے امن سمجھوتہ طے کرنے پر زور دیا گیا ہے، اور جس میں افغانستان کی خود مختاری، اتحاد، جمہوریت اور تمام افغان عوام کے لیے برابری کی بات کی گئی ہے۔ کانفرنس کے بعد مشترکہ بیان امریکہ، روس، چین اور پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا۔ قطر اور ترکی خصوصی مہمان کے طور پر اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ افغان حکومت اور طالبان کے وفود کے علاوہ حزب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمت یار بھی کانفرنس میں شریک رہے۔ پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حل طلب مسائل پورے خطے کو غربت میں دھکیل رہے ہیں۔ پاکستان اپنے جارح پڑوسی سے سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہوا۔ جمعرات کو اسلام آباد میں منعقدہ نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ سیکیورٹی اخراجات بڑھانے کے لیے انسانی ترقی کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھا جائے۔ آرمی چیف نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی صرف اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد وقت کے ساتھ مختلف محرکات کا مقابلہ کرنا ہے۔ لہذا نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قومی سلامتی پر بات کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ اسے یقینی بنانا صرف فوج کا کام نہیں ہے، یہ کثیر الجہتی عمل ہے اور اس میں قوم کا بھی اہم کردار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے علاقائی اور عالمی تعاون کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائٹ جے آسٹن اس وقت بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ وہ ہفتے کے روز اپنے بھارتی ہم منصب راج ناتھ سنگھ سے مذاکرات کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دورے میں وہ بھارت امریکہ اسٹریٹجک رشتوں کو آگے بڑھانے کے علاوہ انڈو پیسیفک صورتحال، چین کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور افغان امن عمل کے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی ایوان نے خوابوں کی تعمیر کی تلاش میں آئے نوجوانوں اور ان دیگر تارکین وطن کے لیے امریکی شہریت کا دروازہ کھولنے کے لیے ووٹ دیا ہے، جو اپنے ملکوں میں جنگ یا قدرتی آفات سے بھاگ کر یہاں پہنچے ہیں۔ جمعرات کو ہونے والی ووٹنگ اس سال امیگریشن کے سلسلے میں ڈیموکریٹس کی پہلی فتح ہے۔ اس معاملے کو سینٹ میں ریپبلکنز کی جانب سے زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، جو امیگریشن بل میں بارڈر سیکیورٹی کو سخت تر بنانے پر زور دے رہے ہیں۔ یہ بل تقریباً ان 20 لاکھ خواب دیکھنے والوں کو قانونی حیثیت فراہم کرتا ہے جنہیں بچپن میں غیر قانونی طور پر امریکہ لایا گیا تھا اور اب وہ ڈریمرز کہلاتے ہیں،
اور دوسرا بل کھیتی باڑی کرنے والے 10 لاکھ امیگرنٹس کو قانونی حیثیت فراہم کرتا ہے۔ اگر صدر کے دستخطوں سے امریکن ڈریم اینڈ پرومس ایکٹ قانون کا حصہ بن جاتا ہے تو اس سے اوباما دور کے ڈاکا پروگرام کے تحت بچپن میں والدین کے ساتھ امریکہ میں داخل ہونے والوں اور 18 سال کی عمر سے پہلے غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے والے افراد 10 سال کے لیے مشروط مستقل سکونت کے لیے درخواست دینے کے اہل ہو جائیں گے۔ البتہ ان کے لیے شرائط کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اس پروگرام کے تحت وہ لوگ اہل ہوں گے جنہوں نے کالج ڈگری حاصل کر رکھی ہے، یا وہ 2 سال کے بیچلر پروگرام میں اپنا اندراج کرا چکے ہیں، یا پھر انہوں نے کم از کم 2 سال کے لیے امریکہ کی فوج میں خدمات انجام دی ہوں اور انہوں نے 3 سال کے لیے امریکہ میں کام کیا ہو۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس آج جمعے کے روز جنوبی ریاست جارجیا پہنچ رہے ہیں، جہاں کووڈ 19 وبا میں تیزی دیکھی گئی ہے اور جہاں ایک مساج پارلر میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن اور نائب صدر ہیرس جارجیا میں ایشیائی امریکیوں کے لیڈروں سے ملاقات کریں گے اور ان سے فائرنگ کے اس واقعے کے حوالے سے بات چیت کریں گے، جس میں ایشیائی امریکی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جارجیا کے حکام نے فی الحال فائرنگ کے اس واقعے کو نفرت پر مبنی جرم قرار نہیں دیا ہے، کیونکہ اس حملے کے مشتبہ شخص نے بیان دیا ہے کہ فائرنگ کا یہ واقعہ جنسی مسائل کا نتیجہ ہے۔ صدر اور نائب صدر کووڈ 19 کنٹرول سینٹر کا بھی دورہ کریں گے اور وہاں طبی حکام سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ روکنے کے اقدامات سے متعلق تبادلہ خیال کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی نے جمعرات کو پریس بریفنگ کے دوران صدر بائیڈن اور صدر پوٹن کے درمیان سخت بیانات کے تبادلے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران ایک براہ راست پوچھے گئے سوال کا براہ راست جواب دیا تھا اور انہیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا کہنا تھا کہ صدر بائیڈن اور صدر پوٹن ایک دوسرے کو طویل عرصے سے جانتے ہیں، دونوں ایک عرصے سے عالمی سٹیج پر موجود ہیں، دونوں نے امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات کے لیے کئی بار اکٹھے کام کیا ہے اور بائیڈن کو یقین ہے کہ ایسا اب بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے ایک انٹرویو میں خود کو قاتل قرار دیے جانے کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی صدر کا بیان خود امریکہ کے مسائل کا عکاس ہے۔ صدر پوٹن نے یہ بات کرائمیا پر روسی قبضے کے 7 برس گزرنے کی تقریب کے موقع پر ایک ویڈیو کال کے دوران صدر بائیڈن کے بیان کے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہی تھی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو ہرمن کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں عہدیدار ماسکو کی جانب سے اپنے سفیر کو واپس بلائے جانے پر تحمل سے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ الاسکا میں امریکہ اور چین کے اعلیٰ سطحی عہدیداروں کے درمیان پہلے اجلاس میں دونوں جانب سے ایک دوسرے پر نکتہ چینی کی گئی ہے۔ جمعرات کو یہ پہلی میٹنگ ایسے میں ہوئی جب دونوں ملکوں کے تعلقات میں شدید تناؤ پایا جاتا ہے۔ اس میٹنگ سے ایک روز پہلے بیجنگ نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ میٹنگ کافی تلخ ہوگی۔ واشنگٹن میں چینی سفیر نے کہا تھا کہ امریکہ کو بہت خوش گمانی ہے کہ چین سمجھوتا کر لے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون نے چین کے اعلیٰ سفارتکار یانگ جی چی اور اسٹیٹ کونسلر وانگ یی کے ساتھ میٹنگ کا آغاز کیا۔ دونوں جانب سے کیمروں کے سامنے ہی جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنا زبردست اثر و نفوذ استعمال کرتے ہوئے شمالی کوریا کو اپنے جوہری پروگرام سے باز رکھنے کے لیے قائل کرے۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق بلنکن کے بیان سے چند گھنٹے قبل شمالی کوریا نے کہا تھا کہ وہ امریکہ کی جانب سے مذاکرات شروع کرنے کی پیشکش کو نظر انداز کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اور امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن اپنے جنوبی کوریائی ہم منصبوں وزیر خارجہ چونگ ی یونگ اور وزیر دفاع سو وک سے سول میں سیکیورٹی سے متعلق بات چیت کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ بلنکن نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا کو
جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے میں چین کا اپنا فائدہ ہے، کیونکہ شمالی کوریا عدم استحکام کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا ہمارے لیے اور ہمارے شراکت داروں کے لیے ایک واضح خطرہ ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لی کا کہنا تھا کہ چین جزیرہ نما کوریا میں کسی سیاسی حل کے لیے ایک تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ ژاؤ نے جمعرات کے روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی امن اور استحکام کے لیے تمام فریقوں کو اپنے اختلافات کے حل، بات چیت اور روابط کے لیے ایک ہی سمت کی طرف مل کر کام کرنا چاہیے۔ ایران کے لیے امریکی خصوصی نمائندے رابرٹ میلے نے اندیا دیا ہے کہ عراق میں امریکی افواج پر پس پردہ ایرانی حملوں سے بائیڈن انتظامیہ کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ نئے سفارتی اقدام کے ساتھ امریکہ ایران کشیدگی کو حل کرنے کے سلسلے میں حمایت حاصل کی جا سکے۔ محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ فارسی سروس کے ساتھ بدھ کے روز ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے میلے نے جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے بارے میں ایران سے اس صورت میں مذاکرات کے لیے بائیڈن انتظامیہ کی خواہش کا اعادہ کیا اگر ایران بھی معاہدے کی پاسداری کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے پولیٹیکی کو انٹرویو دیتے ہوئے، جو بدھ کو شائع ہوا، کہا کہ اگر امریکہ جوہری معاہدے کی پاسداری کرتا ہے تو ایران غیر جوہری امور پر تبادلہ خیال کرنے پر غور کرے گا۔ ایران کے اعلیٰ سفارتکار نے بھی شکوک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کے علاقائی حریفوں کو امریکی اسلحے کی فروخت جیسے معاملات پر بات کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ گزشتہ برس نگورنو کاراباخ کے علاقے پر کنٹرول کے لیے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان نگورنو کاراباخ کی جنگ کے بعد روس اس علاقے میں اپنے فوجی عملے کے 2000 ارکان امن مشن کے حصے کے طور پر 5 سال کے لیے تعینات کر رہا ہے۔ اس خطے میں اپنا اثر و نفوذ بڑھانے کی روسی حکمت عملی کا کلیدی اقدام اسے قرار دیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کار اسے جنوبی کاکیشیا پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے روس کا پہلا قدم بھی خیال کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی تجزیہ کار نیل ہاور کہتے ہیں کہ اب اس تنازع پر روس کا مکمل کنٹرول ہو گیا ہے اور سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یہی علاقہ بچا تھا جہاں روس کے فوجی موجود نہیں تھے۔ پاکستان کے سندھ کے ضلع سکھر میں پولیس نے 5 صحافیوں سمیت متعدد افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی قوانین اور ملک سے بغاوت کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ مقدمے میں نامزد ہونے والے صحافیوں نے الزامات سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا ہے۔ تاہم سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی صحافی کے خلاف درج مقدمے میں انصاف کے تقاضے پورے کرے گی۔ واضح رہے کہ صوبے میں اس سے قبل بھی صحافیوں کے خلاف دہشت گردی قوانین کے تحت صرف 1 سال میں 50 سے زائد مقدمات قائم کیے گئے تھے، لیکن ان میں سے اب تک ایک بھی ثابت نہیں ہوا ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کی شرح 8% تک پہنچ گئی ہے۔ این سی او سی کے مطابق پاکستان بھر میں 40 افراد اس موذی مرض کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان بھر میں کورونا کے 42,845 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,449 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان بھر میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے کی مہم بھی جاری ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق صوبے بھر میں اب تک 2,17,637 کورونا وائرس ویکسینز لگائی جا چکی ہیں۔ صدر بائیڈن نے 11 مارچ کو امریکی عوام کو کورونا بحران کے نتیجے میں آنے والی مالی مشکلات کے مقابلے کے لیے $1.9 ٹریلین کے ریلیف پیکج پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد رواں ہفتے امریکی شہریوں کو $1,400 فی کس کی رقم کی امدادی چیک وصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ 1 سال قبل کورونا بحران شروع ہونے کے بعد امریکہ میں دیا جانے والا تیسرا معاشی ریلیف پیکج ہے۔ اس سے پچھلے 2 امدادی پیکج صدر ٹرمپ کے دور میں منظور ہوئے تھے۔ حال ہی میں ہونے والے ایک سروے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ کورونا بحران کے دوران امریکہ میں
ہائی اسکول کے طلباء نے اعلیٰ تعلیم کے حصول میں کم دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ایک سال تک جہاں اسکولوں کی بندش سیاسی صورتحال اور نسل پرستی پر مبنی واقعات سے امریکی معاشرے میں موجود تفریق نمایاں ہوئی، وہاں اعلیٰ تعلیم کے مہنگے اخراجات بھی ان وجوہات میں شامل ہیں جو طلباء میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے شوق میں کمی کا باعث بنے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔